کہ کیا دنیا پہ نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے اسلام غالب آ گیا تھا؟ کوشچن نمبر 1. ٹھیک ہے. اوکے کوشچن نمبر 2 کیوں نہیں آیا تھا؟ ٹھیک ہے. تو جب آپ سورہ نصر پڑھیں نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، ٹھیک ہے، تو بس آپ کو مثلا اس کے بعد آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا. یہاں تک کہ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ جب یہ آیت آئی نا تو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ اب نبی اسلام ہمارے پاس زیادہ دیر نہیں. ابھی حجۃ الوداع نہیں ہوا. ٹھیک ہے. حجۃ الوداع تو قرآن کی پوری کمپلیشن کے بعد ہوا ہے. سو یہ بات دھیان میں رکھیے گا کہ اگر نبی علیہ السلام 1000 سال کی لائف پاتے جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے پائی، ٹھیک ہے، تو میرے اور آپ کی بچت نہیں تھی. میں بتاتا ہوں جو ٹیسٹ ہمیں ملنا تھا نا، 400 سال پہلے نبی علیہ السلام کا وصال ہوا ہوتا آج سے. ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام کی جو پلیسمنٹ ہے نا، جس ٹائم لائن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی ہے، وہ سمجھیں. اور کیسے سمجھیں؟ پچھلے نبیوں کی پلیسمنٹ کو دیکھ کے پیٹرن دیکھیں، اور پھر اچانک دیکھیں یہ پیٹرن اچانک کیوں بدل گیا. ٹھیک ہے. یہ پیٹرن دو دفعہ بدلا، یاد رکھیے گا. اور موسیٰ تک پرانے نبیوں کا پیٹرن چلتا ہوا آ رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ویسے ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. آل آف سڈن حدیثہ پہ آ کے پیٹرن ٹوٹ گیا، اور جیسے ہی حدیثہ کا پیٹرن ٹوٹا ایک دم نبی علیہ السلام آئے اور حدیثہ کے پیٹرن پہ آئے، اور نبی علیہ السلام بھی 63 ایئر میں وصال ہو گئے. انبیاء ایسے نہیں ہوتے تھے. مگر مسئلہ یہ ہوا کہ موسیٰ کے دور میں بھی صرف لوکیلٹی جیروسلم کی دیکھیں. اگر آپ ابھی یشوع بن نون نے جیروسلم نہیں پہنچے، آپ کو پتہ نا موسیٰ کا اوور آل مدین سے جیروسلم تک کا جیریکو کا سفر ہے، جیریکو سے ناردرن انٹری ہے. ابھی باقی کا سارا کام یشوع بن نون نے کیا آگے، سکسیسر آف موسیٰ علیہ السلام. پھر پیدل پہ نبی آئے تو پھر نارتھ اور ساؤتھ کے all of that بنی اسرائیل کے قبیلے سپلٹ ہوئے ہیں، تو ان کی آپس میں لڑائیاں چلتی رہی. تو ویئر واز گریس کانکرڈ بائی موسیٰ علیہ السلام؟ آف کورس ناٹ، بالکل بھی نہیں. ایکچولی انہوں نے آ کے ساری مستی کی بعد میں. روم کانکرڈ بائی موسیٰ علیہ السلام؟ آف کورس ناٹ. یو ہیو ٹو سی what they were the pattern is. پیچھے چلتے ہیں، سب سے پیچھے چلتے ہیں. ادریس علیہ السلام، اوکے، اس کے بعد سنگل قومیں چل رہی. چوتھا 7واں بچہ آدم علیہ السلام کی جنریشن نا، 7th lineage. نوح علیہ السلام، امیجن کریں، اب وار آف دا ورلڈ سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. اس سے پہلے وار آف دا ورلڈ نہیں سٹارٹ ہو گئی تھی. اوکے. نوح علیہ السلام سے وار آف دا ورلڈ سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی. اینڈ دین the whole pattern is continuing now. اب شیطان کی بھی ایک خاص ٹریننگ ہو چکی ہے. for some reason he's coming up with a new way of actually approaching the human kind now and human individual now. and then موسیٰ تک تقریباً وہ پیٹرن ہے. پیک آف دا گراف جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام تک. ایک دم ایک ہی وقت میں دنیا کے الگ الگ خطوں میں نبی موجود ہیں، اور وہ وار آف دا ورلڈ کے اندر. ورلڈ کا مطلب یہ ہے کہ شیطانی دنیا اور انسانی دنیا کی لڑائیاں چل رہی. یہ پیٹرن دیکھیں، اور اس کے بعد اچانک دیکھیں کہ سارا کا سارا پیٹرن اللہ تعالیٰ نے ایک دم زیرو کر دیا، ایک دم زیرو، اور ایک دم نارمیلٹی کر شروع ہو گئی. کیسے؟ مطلب اس کو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں اس کو مثال دے دیتا ہوں. آسمان سے آگ کی بارشیں ہونا، بادل آ جانا اور آگ نکلنا اس میں سے، سمندر پھٹ جانا حضرت موسیٰ کا، پھر آگ کا ایک ستون آنا بنی اسرائیل کو گائیڈ کرتے ہوئے مصر سے لے کے سمندر پھاڑ کے مدین تک لے کے آنا، پھر من و سلوہ اترنا. یہ ریسنٹ موسٹ قوم ہے، یہ صالح کی قوم نہیں جو پتھر پھاڑ کے اونٹنی نکال لیتی ہے. نہیں، یہ ریسنٹ موسٹ قوم ہے. ان کے سکڑ ککڑ پوتے ابھی زندہ ہیں اسرائیل میں. ان لوگوں نے دیکھا ہوا ہے سمندر پھٹنا، اور 2000 سال پہلے، 3000 سال پہلے. دیٹس اٹ. اور پھر آسمان سے بارشیں ہونا، کبھی بیماریاں برس رہی ہیں، کبھی مینڈک برس رہے ہیں، تو کبھی آگ برس رہی ہے. کین یو امیجن؟ میں نے اور آپ نے دیکھا ہوا ایسا واقعہ. اس کے بعد ہم اللہ کے راستے سے دور ہٹیں، کوئی چکر ہی نہیں ہے. اسی وقت دین اسلام پوری دنیا پہ آ گیا جس دن ایسے واقعات شروع ہوئے. یس، آف کورس یس. تو کوسچن از، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا پیٹرن بدل دیا. حضرت عیسیٰ تک میز نیچے آتی ہے. عیسیٰ کے ساتھی کہتے ہیں بھوک لگی ہے یا اللہ، اب ایسے تو نہیں کہا، میں محاورتاً بتا رہا ہوں، کوئی معجزہ دکھائے، کوئی میز موز نیچے لے کے آئیں. اور عیسیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کھانا نیچے آتا ہے آسمان سے. کین یو بلیو؟ ہمارے ساتھ سے ہو تو ہم نہ کہیں، ہم کچھ کر سکیں. مطلب کیسا کڑا امتحان ہونا ان کے اوپر، کہ ہمارے اوپر نہیں ہونا. ہم غیب کی قوم ہے، ہماری امت غیب کی امت ہے. غور سے سنیں اس بات کو کہ پیٹرن ٹوٹ گیا، اچانک پیٹرن ٹوٹ گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا بس بہت ہو گئی. ان سے کیا، اگر یہ معجزے مانگتے ہیں نا، ان سے کیا اگر معجزے دکھاؤں گا تو وہی کہو گے جو تم نے پچھلیوں کو کہا ہے کہ جادو کر رہا ہے، جادو کر رہا ہے. ہاتھ لگاتے تھے تو کوڑ ختم ہو جاتی تھی. عیسیٰ، ٹھیک ہے، اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا ہے، پیدائشی اندھے کا آج بھی علاج نہیں ہے. بات یاد رکھیے گا، وہ کہانی ختم، آنکھیں دیکھنا شروع ہو گیا.
اسٹینڈرڈ مینول ہر نبی کے پاس تھا. نبی ہونے کا مطلب ہی معجزہ تھا. پہلے صرف نبی علیہ السلام کے پاس یہ کہانی آئی کہ اب معجزے نہیں چلیں گے, اب انسان وہ والی کرو کے اندر آئے گا کہ کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے بھی پاس بھی معجزے ہوتے تو کچھ کر لیتے. اتنا بڑا میٹرکس نبی علیہ السلام کو ملا ہے. کب کرنا ہے؟ 23 سال ہے ٹوٹل 23 سال میں کرنا ہے. آپ کا نام میں بھول گیا ہوں, آئی تھنک عثمان نام تھا آپ کا. میں آپ کو آج مشن دوں نا 23 سال کا, تو دنیا چھوڑے پنڈی فتح کر کے دکھائیں خالی. سمجھ رہے ہیں؟ نظام چینج کر کے دکھائیں 23 سال میں. دنیا کا 85% انہیبیٹنٹ ارتھ کا نظام اس قرآن نے ری سیٹ کیا ہے. کتنے سالوں میں؟ نبی علیہ السلام کے بعد. سوچیں ذرا کتنے سالوں میں؟ نبی علیہ السلام کے وصال کے 2.5 سال بعد. 85% inhabitant earth. You have to understand what was going on here. یہ سیرہ نہیں نہ پڑھاتے نا ہمیں, اصل میں نا یہ پیٹرن انالیسس اس لیے نہیں ہو رہا ہم سے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, اللہ میرے اساتذہ کے درجات بلند کرے. نبی علیہ السلام کی پرسنالٹی کے علاوہ بات نہیں کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی پرسنالٹی کر کے رہی تھی. غور سے سمجھیے گا اس بات کو. جب نبی علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد نظام کی ڈیکلریشن کر دی تھی نا, تو اسلام دنیا میں پھیل گیا تھا. ایج آف اسلام اسٹارٹڈ when the letter of the Prophet ﷺ were sent to all of those governments. اب دو سپلٹ ہیں, فیکشنز ہیں اسلام میں. علماء کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے جب اقدامی جہاد کیے نا, تو it was an initiative discussed by Umar ibn Khattab and Abu Bakr Siddiq. No, that's not. I'm sorry. نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹلی بتا دیا ہوتا ہے ان سب کو, خطوط لکھ کے بتائے ہوئے تھے کہ بھئی ان کو نہیں چھوڑنا. یہاں پہ افیکٹیز ہیں. کہاں کے افیکٹیز ہیں؟ عثمان, میں اور آپ, میری اور آپ کی بات ہو رہی تھی. 10-20 ہزار سال بعد کی افیکٹیز ادھر سے آنے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ جگہ ہیں جو کہ نشانی کے طور پہ بتائی جا رہی ہیں کہ یہ اگر ٹھیک ہو گئی نا, یہاں پہ نظام ٹھیک ہو گیا, تو ان کے سنو بال افیکٹ نیچے پوری دنیا قیامت تک جو نا صاف صحیح رہے گی. سو it's not. That's part of your question, by the way. You have to understand. میں آپ کا پورا کوشچن اسی طریقے سیکوینس میں آنسر کر رہا ہوں جہاں سے آپ نے پوچھا ہے. تو نبی علیہ السلام نے اپنے ٹائم کے اوپر پوری دنیا فتح کیوں نہیں کی؟ دنیا فتح کرنا مقصد ہی نہیں ہے, یاد رکھیے گا. دنیا نہیں فتح. اور پہلی بات, نعوذ باللہ, ہمارا یہ کام ہے بھی نہیں کہ دنیا فتح کر کے کیوں نہیں آئے بھائی. وہ تو الیگزینڈر نے کر لی, وکٹوریا نے کر لی تھی. کیا ہوا اس کے بعد؟ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو کانسیپچلائز لیظہرہ علی الدین کلہ. اس آیت کو کانسیپچلائز کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے. سو جیسے ہی پتہ چلا کہ بھائی میجر موومنٹ ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہوئی ہے, اب اذا جاء نصر اللہ والفتح, بس آیت آ چکی ہے, اب میجر موومنٹ آ چکی ہے, اب سنو بال رول آنا شروع ہو گیا ہوا ہے. اور آپ سوچیں 2.5 سال کے اندر عراق بھی فتح ہو گیا, شام بھی فتح ہو گیا. کین یو بلیو اٹ؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نئی ٹیکنالوجی آ گئی تھی مسلمانوں کے پاس؟ بالکل بھی نہیں, سیم ٹیکنالوجی ہے. تو ابوبکر صدیق نے اسی دن لشکر روانہ کیا جس دن نبی علیہ السلام کا وصال ہوا ہے. روم کے خلاف لشکر کشی کی اسی دن, امریکہ کے اوپر حملہ کر دیا. سمجھ لیں جس دوران ہمارا جرنیل فوت ہوا, اسی دن ہم نے امریکہ پہ حملہ کر دیا. سوچیں سے کیوں کر رہے, اور کیا کہا ابوبکر صدیق نے کہ لشکر نبی علیہ السلام نے تیار کیا, میں کیسے روک سکتا ہوں. سو موومنٹ سٹارٹ ہو چکی بھی. اب آل دی آرمی سیٹ ڈپیوٹیڈ, یہاں ایک ٹائمنگ تک بتا دی, اس کو اتنے بجے بھیجنا ہے, اس کو اتنے بجے, تم اتنے بجے جاؤ گے, تم اتنے بجے جاؤ گے, تم اتنے بجے. اب میں اگر فوت ہو جاؤں تو وہ پورا کا پورا لیجسلیٹر تو نیچے ایسے ہی ہے. اور 10 months plus 10 years of 10 months, حضرت عمر خطاب پہلے 5.5 سالوں کے اندر حضرت عمر خطاب ٹوٹل کانکویسٹ کر چکے ہیں. ٹوٹل 7 سال لگے ہیں, پوری دنیا فتح ہو چکی ہے. اب رہی بات, اس وقت امریکہ نہیں فتح ہوا تھا, یا اس وقت خیر امریکہ میں کوئی تھا ہی نہیں, جو تھا وہ ڈیپینڈنٹ ہے, ابھی بھی ڈیپینڈنٹ تھا اس وقت بھی. اس وقت یورپ کے اندر انٹری کر لی تھی, بالکل جیسے نبی علیہ السلام نے روم میں انٹری کی نا, اسی طریقے سے عمر خطاب نے یورپ میں انٹری کر لی ہوئی تھی. اب ہم نے بچا کے رکھی نہیں رکھی, ایک الگ کہانی ہے نا, وہ تو میں بتاتا ہوں آپ کو. مگر دنیا کے اوپر اس سسٹم کو اسٹارٹ کرنے کا پروسیس ویل اینڈ بیونڈ نارمل ایکسپیکٹیشن اسٹارٹ ہو چکا ہے. اوکے, 85% آف انہیبیٹنٹ ارتھ اسلام سے ڈائریکٹ افیکٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اب کیا ہوا, نظام ہم نے پھر مینٹین کیا؟ اور بالکل بھی مینٹین نہیں کیا. پیسہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا مسلمانوں کے پاس, ظاہر ہے پوری دنیا ہمارے انڈر آ گئی تھی, پیسہ کھا گیا ہمیں.
آپ کی سوچ ہے جو کہ عباسی خلیفاؤں نے کیا ہے پھر دنیا میں. پیسہ اتنا آیا کہ عام بندہ کرپٹ ہو گیا, ہینڈل ہی نہیں کر سکے پیسے کو مسلمان. مطلب فرانس ہمارے انڈر, اسپین ہمارے انڈر, سوچیں ذرا, نارتھ افریقہ سارا میں ہمارے انڈر, پاکستان کے علاوہ باقی سارا کا سارا, مڈل ایسٹ, عراق, افغانستان, ایران, سینٹرل ایشیا, رشیا, پورا کا پورا ہمارے انڈر. کیا کروں میں, اور کیا چاہتے ہیں دنیا سے؟ کوشچن از, تو یہ نظام کی بات نہیں ہو رہی تھی, اور کس لیے ہو رہی تھی؟ شوقیہ لڑائی کرتے تھے صحابی جا کے, شوقیہ تو نہیں لڑائی کرتا نا مسلمان. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں نظام کا سسٹم نہیں تھا, تو پھر کس لیے صحابہ نے کیوں یہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمرانوں کو خط کیوں لکھ رہے تھے؟ اپنے اپنے دوستوں یاروں کو خط کیوں نہیں لکھ رہے تھے؟ جو تبلیغی جماعت کے مشن ہے اس طرح کیوں نہیں بھیجے؟ حکمرانوں کو خط لکھیں, اس کا مطلب ہے نظام چینج کرنے کی بات کی ہے. ورنہ بادشاہ کو خط لکھا جاتا ہے کہ اسلام لے کے آ, اور وہ بھی اتنا اسرٹیو خط, اتنا اسرٹیو خط کہ آج عمران خان کو بھی وہ خط آئے نا تو اس کی بھی روح کام جا, کہ بھائی یہ کون آدمی ہے, تو لڑائی کا اعلان کر دیا. میں ایگزامپل دے رہا ہوں, آف کورس یہ تو مسلمان لوگ ہیں, میں ان کی بات اس لیے نہیں کر رہا. ہم جس سیئنگ کہ حکمران کو اس طرح خط لکھتے ہوتے ہیں تو ڈائریکٹ للکارا جا رہا ہے کہ بھائی نظام نہیں چلے گا یہ والا. سوری. سو اب رہی بات کہ کیا کوشچن نمبر آپ کا جو دوسرا کوشچن ہے اس میں کہ کیا نظام ہی رکھنا ضروری ہے؟ ہاں جی ہاں, نظام رکھنا ضروری. کیسے پتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے تھرو پتا ہے. آپ صرف غامدی صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں, وہ جہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے تھے صرف وہاں عمر بن خطاب نے لڑائی کی ہے. تو خود ان سے پوچھے کہ کیا قصور تھا ان کا جن کو خط لکھے ہوئے تھے؟ ان کو سزا ہے کیوں؟ حضرت عمر نے ان کے خلاف لڑائی کی, ٹھیک ہے مان لیتا ہوں حامد صاحب, مگر کیا ان کا کیا قصور ہے؟ شام کا کیا قصور تھا؟ روم کا کیا قصور تھا جو ان کو خط لکھ دیا نبی علیہ السلام نے, جو کہ حضرت عمر بن خطاب نے فتح کر لیا جا کے؟ مطلب اتنی سی سینس نہیں آ رہی ان کو کہ جہاں جہاں خط لکھے ہیں وہاں لڑائی کی ہے. مقصد لڑائی کرنا, سوال لڑائی کے خلاف ہو رہا ہے, خط لکھنے کے اوپر نہیں ہو رہا, ہمیں ہی پتا ہے. ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے, بڑی جگہوں پہ لڑائی ہوئی ہے جہاں پہ خط نہیں لکھے گئے, وہ نہیں مانتے, کہتے ہیں وہ تو خیر ہر کتاب کو ریجیکٹ کرے گا بندہ. جب اس کو آئیسو جیزس کہتے ہیں نا, اپنی مرضی کی چیز نکال لوں گا میں, ہسٹری ہو یا قرآن ہو, یہاں سے بھی آئیسو جیزس از اے سائیکولوجیکل بائسنس.